پاکستان ایئر فورس کو سلوٹ ہے میرا. I mean honestly دنیا کی بیسٹ ایئر فورس ہے الحمدللہ. بٹ تھینک یو علی قادر. آپ چیزیں دکھا دی, لیکن اس وقت بات کر رہے تھے ابھی پروگرام کے شروع میں, کم از کم 2 جو ہوائی جہاز ہیں نا, بیکاز آئی لیو ویری کلوز ٹو نور خان ایئر بیس, تو پیچھے سے جو آواز ہے نا باقاعدہ گزرنے کی, تو مہمانوں کے آنے کا سلسلہ جو ہے وہ تو جاری ہے. جاری ہے. ہم مخبریاں نہ کریں, ہم مخبریاں نہیں لے رہے آپ سے یہاں پہ. نہیں مخبریاں میں کون آ گیا کون نہیں, لوگوں کو پتا ہے کون کون جو ہے وہ آیا ہوا ہے. آج اسلام آباد تھا, یعنی ایوری سنگل روڈ اینڈ ایوری انلیٹ انٹو دی ریڈ زون. اچھی بات ہے یار, ہمیں سیکیورٹی تو کرنی ہے. بٹ آپ کو آپ اجازت ہے تو میں علی قادر کو بھی موقع دے دوں. اب 40 منٹ ہو گئے, بیچارہ چپ کر کے بیٹھے, انہوں نے بات پتہ نہیں ہے مجھے بہت آج. جی علی سر, فرسٹ آف آل تو ایک بڑی پازیٹیو ود سیکورٹی ہائی الرٹ فضا ہے اسلام آباد میں. آج میں سارا پورا پھر کر آیا ہوں, میں خود کیونکہ رہائش پذیر ہوں ریڈ زون میں, تو ایک ہائی سیکورٹی الرٹ. اور میرے خیال میں اٹ از ناٹ اونلی ہم اس معاملے میں الرٹ ہے, لیکن میرے خیال میں چائنا, امریکہ, ان کی بھی سیٹلائٹس اور وہ سارے بھی انڈر آبزرویشن ہے اسلام آباد رائٹ ناؤ, اور تاکہ کسی قسم کا کوئی ایسا ناخوشگوار واقعہ نہ رونما ہو. اور جس کے لیے رائٹلی سو کئی لوگ اور ٹریفک بلاکس ہو رہی ہیں تو اس سے افینڈ ہو رہی ہے, لیکن میری ان سے التماس یہ ہے کہ یہ ہمارے بھلے کے لیے یہ سارا کچھ ہو رہا ہے, اور یہ بڑا ضروری ہے اور کوآپریٹ کرنا چاہیے سیکورٹی ایجنسیز کے ساتھ. اچھا, دوسرا سر یہ تھا کہ یہ مرحلہ وار نیگوسیشن ہونی ہے, نہ یہ پہلے دن ٹاکس کامیاب ہو سکتی ہیں, نہ یہ پہلے دن ناکامی کا سلوگن میڈیا اٹھا دے, بیکاز یہ نمبر آف ٹائمز یہ نیگوسیشن ہوگی. جے ڈی وینس کے آنے کا مطلب یہ ہے کہ امریکہ کتنا سیریس ہے اور انٹرسٹڈ ہے اس ٹاکس میں, اور اگر غالباف اور عباس اراغچی صاحب آ رہے ہیں تو دونوں سائڈوں سے ایک سنجیدہ کوشش ہو رہی ہے. اسٹیو وٹکاف اس میں سب سے زیادہ ایک سینئر آدمی ہے وہاں پر, کیونکہ کوشنر اور جے ڈی وینس تو اپنی مڈ 40s میں ہیں, اور ان کو میرے خیال میں کسی قسم کا نیوکلیئر نیگوسیشن کا تو تجربہ نہیں ہے, لیکن عباس اراغچی تو نیوکلیئر نیگوشیٹر رہے ہیں. لیکن کریڈٹ آف جے ڈی وینس, وہ ہی واز ون سین وائس ان واشنگٹن جو اس جنگ کے خلاف تھے. جی آئی ایم شور ہو, بالکل ایسے ہی ہے. لیکن اس میں سر جو سب سے امپورٹنٹ اس میں پہلو ہے وہ یہ ہے کہ دونوں سائڈوں سے یہ ایک سنجیدہ کوشش ہے. جب ہم بات کر رہے ہیں اسرائیل ایز اے اسپوائلر, اسرائیل اسپوائلر نہیں, یہ ان کی پالیسی ہے جس کے تحت وہ عمل درآمد ہے, اور آج کے نہیں ہیں, اب تو دہائیاں ہو گئی ہیں جس میں اسرائیل اپنا کردار بار بار دکھاتا ہے. اور اس میں جب ہم نیتن یاہو کی بات کر رہے ہیں, اس کی حتی الوسع کوشش ہے کہ اس کو اس پیس نیگوسیشن کا حصہ بننا پڑے گا, اس کو یہ وار روکنی پڑے گی, تو وہ میکسیمم ڈیمیج کر رہا ہے اس ٹاک سے پہلے. جتنا وہ نقصان پہنچا سکتا ہے لیبنان کے اندر حزب اللہ کو, وہ اس لیے اتنا ایکٹیو ہوا ہے. کل انہوں نے 10 منٹ کے پیرائے میں 160 بم ماری ہیں, اور وہ چھوٹے بڑے سارے علاقے, اور وہ دوبارہ کورٹ میں جا رہا ہے, اور نیتن یاہو اب پکڑا جائے گا. ویری کوئکلی شاہد احمد خان آپ کو ایک جی علی جی بس میں یہ بات صرف یہ ختم کر رہا ہوں کہ دونوں سائڈوں سے جو فریقین ہیں, یہ فریق آئے ہیں, یہ دونوں کافی معتبر حیثیت رکھتے ہیں اپنے ممالک میں, اور میرے خیال میں یہ ایک اچھی بگننگ ہے. لیکن اس کو میڈیا کو بڑا سنجیدہ طریقے سے ہینڈل کرنا پڑے گا. اس کی ناکامی اور کامیابی کو 1-2 دن کی نیگوسیشن سے بیس نہ کریں, کیونکہ جے ڈی وینس تو چلے جائیں گے 1-2 دن کے بعد واپس, پھر بیچ میں یہ دوبارہ ٹاکس انگیج ہوں گی, اس میں بریک آئے گی. تو ہمیں یہ ساری چیزوں کو مد نظر رکھنا چاہیے. عامر غوری, ایک کوئک ورڈ آف ایڈوائس فار یو. آپ کیونکہ جانتے ہیں یروشلم میں لوگوں کو, تل اویو میں آپ تو وہاں گئے, آپ نے رپورٹنگ بھی کی ہے وہاں جا کے. وہ نیتن یاہو کو بتا دیں کہ پاکستان سے نہ پنگا لے, یہ پاکستان ایئر فورس جو ہے نا اس کی پٹ پٹی پہ مارے گی جا کے آنےسٹلی, اور وہ فارغ ہو جائے گا, خواب بھی نہیں دیکھ سکے گا, وہ کوما میں رہے گا ساری عمر. ایک بات میں ایک بات جو ہے, یہ کون سی جگہ کا نام لیا آپ نے مارنے کی جگہ؟ پٹ پٹی. یہ پٹ پٹی مطلب کن پٹی پہ, یہ لاہوری پنجابی ہے سر. نہیں, شاہد جس طرح کہہ رہے تھے نا کہ پیپل جو ہے آن دا ہل اینڈ باقی سارے اس کو جو ہے دے ڈونٹ لائک ہم, لیکن سوال یہ کہ شاید امپورٹنٹ چیز یہ ہے کہ دس میڈ مین آلویز گیٹس واٹ ہی وانٹس. وہ ایک ایسا حرامی ہے امریکہ کا کہ وہ چاہے ریپبلکنز ہوں چاہے ڈیموکریٹس ہوں,
اس کو پسند کریں نہ کریں, but he is getting what he got They are it in very Iraq, clever he people. got it in Libya. I deal with them Ji. all the time. Yeah. So you have to understand the way their mindset works, right? So they got into the White House. ये जो सारा कुछ हुआ, right? So they bypassed the U.S. intelligence system. They the president of the United States के हमारा जो intelligence system है वो आपके intelligence system से बेहतर है. And based on that, president of the United States got sucked into it. So you can imagine the level of intrigue they have, right? It's not simple. जो हमारे ह्यूमन बिहेवियर है जो हम उसकी बात करते हैं, इट इज मोर कॉम्प्लिकेटेड देन वी परसीव थिंग्स, राइट? तो वो बात तो सब बात ठीक है, समझ भी आती है, लेकिन इसका होगा क्या, राइट? उसका अब जो आजकल जो सिचुएशन है उसमें ऐसे हो रहा है कि द होल statecraft is turning against Israel. There are people who were strong supporters of Israel are turning against Israel. अब आप देख लें जो फॉक्स न्यूज चैनल को, अब आप देख लें फॉक्स न्यूज के जो एंकर थे वो फॉक्स न्यूज छोड़ के चले गए, राइट? एंड दे हैव स्टार्टेड देयर ओन यूट्यूब चैनल्स बिकॉज दे डू नॉट एग्री विद इट. एंड इट्स नॉट जस्ट वन, राइट? देयर आर मेनी एंड दे हैव millions and millions of subscribers. So but coming back to Islamabad, back to Islamabad Accord, Shahid Ahmed Khan, I want you to see something on your screen. اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ ایک بڑا سمپل سا چارٹ ہے. بیسیکلی یہ آپ کے لیے ان نٹ شیل کہ امریکہ کیا چاہتا ہے. وہ کہتا ہے امیڈیٹ سیسیشن آف ہاسٹیلٹیز, اسٹاپ آل ایرانین ملٹری ایکشنز, یعنی یہ ہمارا جو ہے. اس کے بعد انکنڈیشنل ری اوپننگ آف اسٹریٹ آف ہارمز, نو ٹولز اور انسپیکشنز اوور ویسلز, گارنٹیڈ میریٹائم سیکورٹی, nuclear constraints, total halt to nuclear weapons program. اب یہ 2 phase structure ہے اس کا. phase 1 ہے جو 14 دن کا ہے, بیسیکلی ایک انکنڈیشنل ٹروس ہے, اس کے اندر بیٹھیں گے اور بات کریں گے اور 45 دن کے بعد اس کو کیسے ڈیل کرنا ہے. ایران کہتا ہے جی ریلیزنگ آف فروزن ایسٹس اینڈ گریجول انفریزنگ آف فنڈس, کنڈیشنل سینکشنز ریلیف, اس کے اوپر جو سینکشنز لگی ہوئی ہیں وہ ان کو ہٹایا جائے 47 سال سے. براڈر ریجنل ڈی ایسکلیشن, وہ کہہ رہا ہے کہ دیکھیں نا ہر جگہ پہ کبھی لیبنن کر رہی ہے, کبھی پیلسٹائن کر رہی ہے, کبھی یمن میں کر رہی ہے, وہ مڈل ایسٹ کو سٹیبلائز ہونے دیں. اور اس کی ایک شرط اس کی یہ ہے کہ امریکہ کے بیسز جو ہیں وہ ختم ہو جائیں وہاں سے. اب آپ کو کیا لگتا ہے ٹاکس کے بارے میں کل جو ہونے والی جو ایران کی, آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں؟ جی آپ سے. اچھا دیکھیے اسرائیل کی جو ایران کی جو ڈیمانڈس ہیں 10 ڈیمانڈ جو انہوں نے کی ہیں ان میں سے کچھ تو ڈویبل ہیں اور کچھ ذرا مشکل ہیں. پہلے تو یو این سیکورٹی کونسل جو ریلیٹڈ ہے ہیز ٹو ڈو ود یو این, رائٹ؟ اور جو سے یا مڈل ایسٹرن کنٹری سے جو کہہ رہے ہیں کہ یہاں سے اپنے فورسز اور اپنے ٹروپس ریموو کریں, اور تو وہ یو اے ای تو کہہ رہا ہے وی آر گوئنگ ٹو ڈبل ڈاؤن آن یو ایس ٹروپس. وہ تو بٹوین دوز کنٹریز, سو ایران probably won't be able to do it. So unke jo repatriation of their assets, I think what is going to happen is that countries like Qatar and other Middle Eastern countries jahan pe unke assets frozen hai, they will release for the reconstruction of Iran. Or sanctions ka jahan tak taluk hai, I think the sanctions will be released eventually will be released, but partially released soon. So kuch cheezein ho sakti hain, kuch cheezon pe negotiation hogi, but New York Times says ke it's a very very ambiguous plan. Yes, a very very ambiguous thing. It has to be clarified because bahut isme se cheezein aisi hain jo hongi nahi. But the good part is this is happening. Good part is the top leadership of United States and Iran is working on it, and hats off to Pakistan who take a lead role in this. تو وہ تو اس میں تو کوئی شک و شبے کی بات نہیں. But things will go north. I am sure things will go north, not to south. Things will be okay. I think it should be okay. عامر, مجھے یہ لگتا ہے کہ more than anything else یہ دونوں سائڈوں کے لیے لیٹس بی ریئلسٹک, فیس سیونگ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے اور بہت ضروری ہے کہ جس طرح کا بھی ایک باہر آتی ہے, یعنی آپ سمجھیں کیا کہیں گے اس کو, ریزولوشن کہہ لیں, جو بھی کہہ لیں,
सेसेशन ऑफ हॉस्टिलिटीज के ऊपर, तो उसका मतन जो है वो अमेरिका वाले अमेरिका में जाके कहेंगे हम जीत गए, ईरान वाले ईरान में कहेंगे हम जीत गए, इजराइल वाले इजराइल में कहेंगे हम जीत गए हैं, लेकिन पूरी दुनिया जीतेगी, इंसानियत जीतेगी जब ये हॉस्टिलिटीज खत्म होंगी। डू यू एक्सपेक्ट एनी अदर रिजल्ट? बशर, मेरा ख्याल है कि देखें, मैं बहुत ज़्यादा पॉजिटिव नहीं हूँ ये सारा कुछ जो कुछ हो रहा है। मुझे सिर्फ जो पॉजिटिविटी है वो सिर्फ ये है कि पाकिस्तान हैज़ क्रिएटेड आई थिंक द बिगेस्ट इवेंट, डिप्लोमेटिक इवेंट ऑफ हिज हिस्ट्री इन लास्ट 78 ईयर्स। इतना बड़ा इवेंट पाकिस्तान जिसकी लीड कर रहा था। ये और बात है कि पाकिस्तान की ज़रूरत इस वजह से थी, टर्की और इजिप्ट से ज़्यादा थी, इसलिए कि जो रीसेंट दफाई हमारा मुआहदा है सऊदी अरब के साथ, उसमें से हमारे बहुत हम अजीबोगरीब फिक्स में थे। पाकिस्तान ने सऊदी अरब को और बाकी मुल्कों को रोका कि आपने रिटेलिएट नहीं करना, वो कामयाबी भी है डिप्लोमेटिक पाकिस्तान की। बहुत सारे आपके देखने वालों के लिए बताता चलूँ कि देखें, पाकिस्तान जो है वो 1992 से ईरान की जो काउंसुलर सर्विस है वो प्रोवाइड कर रहा है वाशिंगटन डीसी में। जब ईरान की जो काउंसुलर सर्विस जो है वो डिसरप्ट हुई थी अल्जीरिया से, क्योंकि ताल्लुकात ख़राब होते 92 से हम, और इस वजह से ईरान ने पाकिस्तान की बात सुनी है। पाकिस्तान अपना तीसरा बॉर्डर जो है वो फ्लूइड नहीं कर सकता था। इंडिया के साथ हम जो है वो ऑपरेशन सिंदूर में है, वहाँ जो है वो ज़रब लिल हक में है अफगानिस्तान के साथ। तो इट वाज नेसेसरी कि पाकिस्तान जो है वो इंश्योर करे कि पाकिस्तान किसी ऐसी मुश्किल सूरत हाल में न चला जाए जहाँ पाकिस्तान का थर्ड बॉर्डर जो है वो फ्लूइड हो जाए। लेकिन मुझे डर ये कि देखें, मैं आई डू नॉट ट्रस्ट वाशिंगटन, आई डू नॉट ट्रस्ट टेल अवीव, इस वजह से कि मुझे इस तरह लगता है कि उन जो ओवरऑल सिचुएशन थी उनकी रीडिंग में ईरान जो था वो इतनी देर तक सरवाइव नहीं कर सकता था, इतनी देर तक फाइट बैक नहीं कर सकता था। मुझे लगता है कि जब ये बातचीत शुरू होगी, दीज गाइज विल रीअरेंज देयर सिक्योरिटी एंड स्ट्रेटेजिक एसेट्स, और उसके बाद जो थोड़ी सी लल पीरियड आती है उसमें जो लीडरशिप है इस वक्त, देखिए ना, जो पहली लीडरशिप थी, चाहे वो मजहबी थी, चाहे अस्करी थी, चाहे सियासी थी, वो उन्होंने जो है वो एलिमिनेट की है। ये दोबारा हिट कर सकते हैं कि देखें जी, ईरान ने हमारी बात नहीं मानी और हम इसको मारने जा रहे हैं। वरना तो देखें जो प्रोसेस ओमान लेके चल रहा था, ओमानी वजीर खारजा की बात थी कि ईरान ने आज तक उतनी कभी चीज़ें मानी नहीं थी उस बातचीत में जब ये जंग शुरू की गई है। तो ये दोनों मुल्क जो है ना, इन पर ट्रस्ट नहीं किया जा सकता, ये इंटरनेशनल। और फिर एक आखिरी बात बिफोर यू गो टू अदर, देखें, अमेरिका के अंदर फीलिंग ये मेरी भी है, आई डोंट नो शायद एग्री करेंगे कि नहीं करेंगे, मतलब वी हैव स्पेंट लॉट ऑफ टाइम टुगेदर इन वाशिंगटन और बॉस्टन। देखें, अमेरिका के अंदर एक फीलिंग है कि भाई ये जो जिनीवा कन्वेंशन, वियना कन्वेंशन है ना, दे आर सो 19th सेंचुरी, इनको क्यों माने भाई? अगर हम दुनिया के चौधरी हैं ना, तो फिर तो वाशिंगटन जो है ना उसकी बात सुनी जाएगी, या यहाँ ये बॉस्टन अकॉर्ड होंगे, ये शिकागो इवेंट होएगा, या वाशिंगटन होएगा, ये यूरोपियन की बात नहीं होगी। लेकिन असल चीज़ ये है कि जो अमेरिका है उसको एहसास हुआ है कि इस चीज़ के अंदर यूरोप उससे परे जा रहा है, और अगर यूरोप उससे परे जा रहा है तो कल को अगर फर्ज किया इस तरह के इतने बड़े इंटरनेशनल जो है कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, अगर जिस तरह हमने देखा कि बहरीन की वो जो रेजोल्यूशन थी उसमें मतलब क्लियर हो गया कि रशिया और चाइना ने आके उसको वीटो किया है, तो नई आप ये समझिए जो बन रही है सारी की सारी एक्सेस, उसके अंदर ये अमेरिकन जो है इन 15 दिनों के अंदर दे विल गो बैक टू देयर ड्राइंग बोर्ड, एंड ये बदमाश जो है ना ट्रम्प और उसके साथी, ये सारे के सारे, ये मैं बता रहा हूँ, ये पावर मैच वेरी क्विकली। अली, आपको पता है मुझे अभी एक स्टेटमेंट आई है एक ईरानियन डिप्लोमेट की जो पाकिस्तान में होते थे, अब उन्होंने तेहरान से मुझे व्हाट्सएप किया है कि आज के दिन कुवैत और यूएई में हमने ना कोई ड्रोन हमला किया, ना मिसाइल मारा है, एनीथिंग एट्रीब्यूटेड टू अस इज फेक।